لولا تستغفرون اللہ، تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم شرک سے توبہ کرو اور اللہ کے احکام پر عمل کرو، اس سے بخشش مانگو تاکہ تمہاری نجات ہو۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحمت نازل ہو۔ کوئی رحمت نازل یہ صورت میں ہوتی ہے جب انسان اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام اور اللہ کی بھیجی ہوئی دعوت کے اوپر جو ہے وہ ایمان لاتا ہے۔ کسی اور عقیدے میں کے اوپر جب آدمی ہوتا ہے اس پر کوئی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں جتنے بھی کفار ہیں ان کے اوپر رحمت کے دروازے بند ہیں، جن کے سامنے قرآن کی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت گئی ہے اور انہوں نے اس کو رد کر دیا ہے، ان کے اوپر لعنت پڑ جاتی ہے، آسمان کے دروازے ان کے لیے بند ہو جاتے ہیں، ان کے لیے اب دعا ہی نہیں کر سکتے، نہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، کہ کافروں کی دعائیں جو ہیں وہ تو آسمان سے نیچے ادھر ادھر بھٹک جاتی ہیں، اللہ تو اس کا کوئی نوٹس ہی نہیں لیتا۔ اسی لیے ہم کسی غیر مسلم کو السلام علیکم بھی نہیں کہہ سکتے، یہ دعا ہے، یعنی اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ سلامتی ہو۔ تو اس کے لیے اللہ کو یہ بات ناپسند ہے کہ ہمیں کافر کے لیے دعا کریں۔ اس نے اپنے پیغمبر ابراہیم کو اپنے باپ کے لیے دعا کرنے دی۔ قالوا طیرنا، انہوں نے کہا ہم بدشگونی اور نحوست کا شکار ہو گئے۔ یعنی یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس معاشرے کے ٹوٹنے کو، اس ٹوٹنے کی عمل کو، کہ گھر گھر میں جو ہے وہ لڑائی، یہ تقسیم جو ہے وہ پہنچ گئی ہے، یہ ایک مطلب یہ کہ بدشگونی ہے، اور ظاہر ہے اس سے پھر معاشرے کی جو ترقی ہے وہ رک جاتی ہے، افراد کی ذہنی ہم آہنگی باقی نہیں رہتی، وہ ذہنی سکون باقی نہیں رہتا۔ اس کو بھی نحوست کہا جا سکتا ہے۔ ویسے بھی انبیاء کے اوپر سورہ اعراف میں بھی یہ آیا، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صلوات پڑھ جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کہا کہ ہم تمہاری وجہ سے ہم پر نحوست آ گئی، ہم نحوست کا شکار ہو گئے، یعنی بے برکتی آ گئی ہے ہمارے ہر چیز میں، یعنی پیداوار کم ہو گئی، جانور جو ہیں وہ مطلب اونٹنیاں دودھ کم دیتی ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قالوا انا تطیرنا بکم، تمہاری وجہ سے ہم نحوست کا شکار ہو گئے۔ سارے نبیوں کو یہ کہتے ہیں کیونکہ خود توہمات کا شکار تھے، لہذا وہ دوسرے کو الزام دینا، یہ بدشگونی اور یہ نظر بد اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، اس کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا کسی چیز کا تو آپ جو ہے وہ دوسرے کو بلیم کرتے ہیں، اپنی غلطی دوسروں پر ڈالتے ہیں۔ جیسا کسی عورت سے پوچھو کہ جناب وہ ہانڈی آج کیوں خراب ہو گئی ہے، وہ فلانی میرے پاس بیٹھی تھی اس نے نظر لگا دی، بچہ بیمار ہو گیا فلانی آئی تھی یہاں سے وہ نظر لگا گئی۔ مطلب
مطلب یہ کسی کا قصور ہے، بھائی تم کہو گے اللہ کی مرضی ہے، نہیں پتا. یعنی اپنا الزام جو ہے نظر بد، نظر لگ گئی ہے، الزام دوسروں کو دینا. تو نظر بد کا کوئی ہے وجود کیا کہ اس میں کوئی حقیقت ہے؟ یہ جناب وہ روایت پیش کرتے ہیں، روایت حدیث، کہ نظر بد جو ہے یہ اتنی طاقتور چیز ہے کہ جو اونٹ کو ہانڈی میں اور بندے کو قبر میں پہنچا دیتی. جبکہ اللہ یہ کہتا ہے کہ ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، کہ ہم نے موت کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اس کے بغیر کوئی نہیں مر سکتا. نظر بد کے پاس کوئی پاور نہیں ہے کسی کو قتل کرنے کی یا کسی کا کچھ بگاڑنے کی. لیکن وہ حدیث کو صرف قرآن سے یاد ہے. قالوا طیرنا بکا وبمن معک، اور تیرے ساتھیوں کی وجہ سے ہم پر نبوست جو ہے وہ پڑ گئی ہے. حالانکہ یہ ساری چیزیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی غلطی جو ہے اس کو دوسروں کے ذمہ لگاتے ہیں. یعنی میرے اوپر میرے گناہوں کا وبال پڑے گا، یا میری غلطیوں کا وبال پڑے گا، یا دوسرے کی غلطیوں کا وبال پڑے گا. مجھے نظر لگے گی تو میری لگے گی، دوسرے کی کیسے لگے گا؟ قالوا طائرکم عند اللہ، آپ نے فرمایا تمہاری نحوست جو ہے نا وہ اللہ کے ہاں ہے. یعنی جو تمہارے اوپر نحوست پڑی ہے، جو تمہارا نقصان ہوا ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کے سبب ہوا ہے، اللہ کا عذاب ہے. کائنات میں اصل مؤثر وہ ہے، یعنی یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ مکافات عمل ہے. اور اعمال کے نتائج جو ہے نا وہ اللہ متعین کرتا ہے، کوئی اور نہیں کرتا. بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جن کی آزمائش کی جا رہی ہے. بلکہ یہ بھی کہ تم اصل میں بگڑے ہوئے لوگ. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ، اور اس شہر میں 9 جتھے تھے، 9 جتھے بنے ہوئے تھے جو لوگوں کو لوٹتے تھے. یعنی جس طرح ہمارے ہاں ہر محکمے میں جائیں ایک مافیا بیٹھی ہوئی ہے، ان کی بات چلتی ہے. وہاں بھی 9 مافیاز تھے، جس طرح یہ ہمارے شہر میں بھی بنے ہوئے. لوگ ان کے ڈیروں پر جاتے ہیں، جب بھی کوئی کام کرانا ہوتا ہے، کسی سے قبضہ لینا ہوتا ہے، کسی سے کوئی مال چھڑانا ہوتا ہے، تو پھر مافیات سے تعلق قائم کیا جاتا ہے. تو شہر میں بھی 9 جتھے تھے. یفسدون فی الارض ولا یصلحون، وہ زمین میں فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے. یعنی جن کا کام تھا بگاڑ پیدا کرنا اور ایک دوسرے سے بڑھ کر بگاڑ پیدا کرنا، لوٹ مار مچانا.